اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، رب ارحم الراحمین نے ہمیں ہر قسم کی ظاہری و باطنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ کی عطائیں بے شمار اور بہت زیادہ ہیں، نیز اس کی رحمتیں بے انتہا اور بے حساب ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، چنانچہ اس کا ارشاد ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ رب ارحم الراحمین کی سب سے اہم اور سب سے عظیم نعمت پانی اور غذا کی نعمت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے تئیں بندوں پر احسان جتلایا ہے۔ در حقیقت پانی اور خوراک پر انسانی زندگی کی بنیاد اور اس کی بقا ہے۔ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ سو انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح سے شق کیا، پھر اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ بھی، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر۔ پس ہمیں خاص طور پر پانی اور غذا جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کر کے اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے وسائل کو ترقی دینی چاہیے، ضرورت مندوں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے اور اس کی ناقدری اور اسراف سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور اسراف اور فضول خرچی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے انعامات اور اس کے فضل کو یاد رکھنے والوں، باری تعالیٰ جل جلالہ کی ایک عظیم الشان اور بالکل کھلی ہوئی نعمت امن و اطمینان کی نعمت ہے۔ اس کی بدولت آدمی کو قلبی خوشی اور سعادت مندی ملتی ہے اور ملک کی تہذیب و ثقافت کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ پر اپنی اس نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ الحاصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، نیز نعمتوں کے قائم و دائم رہنے کی اپنے رب کریم سے دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق دے دے اور اپنے فضل و کرم کو یاد رکھنے والا بنا دے، نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو، اپنے گھر میں یا اپنی قوم میں امن و امان سے ہو، اس کے پاس دن بھر کی روزی ہو،
تو ایسے شخص کو گویا پوری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس بندے کو بدن کی صحت عطا کر دی، نیز قلب کا اطمینان اور ضرورت و کفایت کی روزی دے دی، تو در حقیقت اسے اپنا مکمل فضل و کرم دے دیا اور اس کو اپنی وسیع نعمت عطا کر دی۔ اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کی حفاظت کریں، اور ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں جو لوگ سہولت پیدا کر رہے ہیں یا ہمارے لیے اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہم اپنے ان محسنوں کے لیے دعا کرتے رہیں، نیز اپنے بچوں اور بچیوں میں حفاظت نعمت کی عادت ڈالیں اور ان کو شکر کی ترغیب دیتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو مزید اپنا فضل عطا کرتا ہے اور ان کے اس عمل پر انہیں بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت عطا کروں گا۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانے کو دیا تو فراوانی کے ساتھ دیا، اور پینے کو دیا تو خوب سیراب کر دیا، اور تو نے ہماری کسی قوت و طاقت کے بغیر ہم کو عزت و تکریم بخشی، اور تو نے ہمیں امن و استحکام کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ، اپنی ان تمام نعمتوں کو ہم پر قائم و دائم رکھ، ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید نعمتیں عطا فرما۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔